اللہم ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ حضرات محترم، ہمارا کل کا درس جو تھا اسی کو دوبارہ کہ اس پر ہم بات کر رہے تھے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور آپ اے محبوب اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ لازم رکھیں، انہی کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں۔ اللہ اکبر، انہوں نے تعلیم دے، وہ زیادہ تعلیم کے حقدار ہیں بمقابلے ان سرداروں کے جو صبح اور شام یعنی ہر وقت میرے گھر میں بیٹھ کر میری بندگی کرتے۔ حالانکہ دین اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، لیکن وہ جب بھی موقع آتا تو جہاد پہ جاتے تھے، کام پہ جاتے تھے، لیکن اس کے علاوہ مسجد میں ہوتے تھے اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ یدون مانے یعبدون، اور اپنی آنکھیں ان سے نہ ہٹائیں، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اپنی آنکھیں ان سے نہ ہٹائیں، انہی پر نظر رکھیں۔ آج بھی میرے نبی کی یہ شان ہے کہ میرے نبی کا کوئی امتی اس کرۂ ارض پر پریشان ہے تو میرے نبی کا دیدار اس کو نصیب ہوتا ہے خواب میں۔ آج بھی جو اللہ کریم فرماتا ہے مجھے زمین و آسمان جو ہے نہیں سماتے، میں ایک اس بندے کے دل میں ہوتا ہوں جو ٹوٹا ہوا دل ہو، جو دنیا سے ہٹا ہوا ہو۔ امام بصیری سرزمین مصر پر فعال شدہ ہے، چارپائی پہ ہے، لیکن اپنے نبی کا درود و سلام مولایا صلی وسلم، کتنے پیار سے اس بیماری کی حالت میں اس نے درود و سلام پڑھا کہ دنیا کے ہر طالب علم صبح و شام اس کے زبان پر عرب میں نے پڑھا، وہاں بھی صبح نماز سبق شروع ہو رہا ہے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ پیر کے دن ہمارے مدرسے میں دارالمصطفیٰ سرزمین یمن پر عصر سے لے کر مغرب تک، لیکن ان کی عصر جلدی ہوتی تھی، شافعی المسلک تھے، پورا قصیدہ بردبہ ہر پیر کو پڑھا جاتا۔ وہ آج اس دن ہمارے نبی تشریف لائیں، یہ پورا قصیدہ بردبہ پوری مسجد بھری ہوتی تھی، اور پھر عربوں کا انداز بھی کچھ نرالا ہوتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، وہاں ریاکاری اتنی نہیں۔ پاکستان میں تو بس نعت ایسے بھن سنور کر آتے، نماز پڑھتے کم وقت کہیں کے۔ اللہ ہمارے نعت خوانوں کو سچے پکے نمازی بنے، بولا امین۔ میرے محلہ بھی نعت خوان ہے لیکن نماز نہیں پڑھتے، معذرت کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں استاد جی غصہ کرتا ہے، میں نے بولا نہیں بھائی، ہمیں ایسے نعت خوانوں سے اللہ بچائے۔ نعت خوان تو وہ ہے کہ رسول اللہ کی اور سنت سے ان سے محبت ہو، یہ تھوڑی چھکا قلت لگا پیسے کتنے ٹھیک ٹھاک پیسے دیتے ہیں یہ بھائی، یہ کون سے نعت خوان مقرری نظر آتے۔ ٹیمیں بنائیے اور اسی پر ہے۔ میں تو بارن کے توڑ میں لگا ہوں، میں نے بولا مجھ سے پروگرام کرواؤ گے جو بھی ہے، نہ نعت خوان پیسے لیں گے نہ میں لوں گا، اور نہ کھانا کھائیں گے آپ کا۔ ہاں فی سبیل اللہ نعت خوانی بھی ہوگی، درس بھی ہوگا۔ یہ ان لوگوں کے خلاف میں جہاد کر رہا ہوں۔ میں نے بولا کتنے لگے؟ بولا 1,00,000 روپے خرچہ تو آیا۔ میں نے بولا اگلے مرتبہ کرو، اگر آپ کے 50 روپے بھی لگ گئے ذمہ دار میں ہوں، پروگرام اس سے اچھا ہوگا۔ کیوں 1,00,000 روپے تو نہیں لگا؟ یہ بھی تو نے محلے والوں سے چندہ کیا ہوگا، وہ چندہ کر کے کسی غریب کو طالب علم کو دے دیتے۔ ہم ہیں نا فی سبیل اللہ تقریر کرنے کے لیے، نعت خوان حضرات ہمارے پاس ہے، کیا ضرورت ہے تمہیں؟ پہلے سے لفافے چون کے یہ والا جو ہے نا 10,000 والا ہے، یہ 15,000 والا ہے، اور وہ 1.5 لاکھ والا تیری آنکھیں۔ نام میں نہیں لیتا، یہ کٹگریاں ہیں کہ کچھ نعت خوان جو ہے نا وہ 1,000 روپے والے بھی ہیں، 1,000 روپے کے لیے خوش ہے بھائی، اپنے مرضی سے کوئی دے، ہم منع نہیں کرتے۔ کاروبار بنانا تو دم درود بھی ٹھیک ہے، جائز ہے، کسی نے دیے، لیکن کاروبار بنانا پھر جھوٹ بولنا یہ چیزیں تو نہیں کہ آپ اس کو بدنام کر رہے ہیں۔ میرے نبی کی یہ پیارے صحابہ، اترید زینت الحیات الدنیا، پیارے نبی مخاطب تعلیم ہمیں اللہ کریم دیتا ہے کہ آپ دنیاوی زندگی کی زینت کا ارادہ کرتے ہو؟ نہیں، کبھی نہیں، ایسے نہیں ہے۔ وَلَا تُطِعْ، اے میرے محبوب بات نہ مانی من اس کی، اغفلنا قلبو، جس کے ہم نے دل کو اغفلنا قلبو، ان کے برے کردار کی وجہ سے اس کے دل کو، اس کے ذہن کو ہم نے اپنے بندگی سے ہٹا دیا۔ جو آ رہے ہیں آپ کو کہتے ہیں ان کو ہٹا دے،
ان کے ساتھ بیٹھنے میں ہمیں شرم آتی ہے. یہ غافل لوگ ہیں, یہ بت پرست لوگ ہیں, یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں. ہاں, ان ذکرنا, اپنے یاد سے, اپنے بندگی سے. جو سورہ طٰہٰ میں سورہ نمبر 20 آیت 24 میں کیا پڑھا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً, جو میرے بندگی سے ہٹ جاتا ہے اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے, لبے لباب. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا, اور اپنے خواہشات کی پیروی کرتے اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے. اب اس پر مزید تشریح نہیں کرتے. یہاں پہ جو احادیث مبارکہ ہے کہ مساکین کے اور غرباء کے سب سے بڑا رتبہ تو ان کا یہ ہے جو قرآن میں آپ نے سنا. میں نے بولا میرے حدیث پہ درس ہے, سورہ انعام میں آیت نمبر 52 پہ دیکھیں, وہاں بھی ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ, ان لوگوں کو اپنے ہاتھ سے ہٹانا نہیں, ان کو اور قریب کر دے, ان کو اور قریب کر دے. ہاں, تاکہ قیامت تک آنے والوں کو یہ پتہ چلا ہے کہ غریب لوگوں کا اللہ کے ہاں کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے. جہاد ہو, ہاں, لوگوں کی خدمت ہو, کمر بستہ رہنے کے لیے وفاداری ہو, صرف غریب ہی ہے وفادار. بڑے کی مدد کرو گے بولے گا اس کی کوئی لالچ ہے, یہی بولے گا. اس کے بیٹے میں اب 10,000 لفافہ دے کے آ جا بیٹے کی شادی میں, وہ بولا کہ ہم پر کیا آسان ہے, کل میں 15,000 دوں گا. ہاں, ایک غریب کے لیے آپ نے اگر 1,000 روپے دے دیے تو وہ ایسے کہتے یا اللہ, دل سے اس کی دعا نکلے گی. لیکن ہمارے ہاں تو رسم و رواج ہے, اللہ کی رضا تو ہم چاہتے نہیں ہے نا. کروڑ پتی کے شادی حال پہ جاتے ہیں تو لاکھوں روپے دیتے ہیں, کسی غریب پہ جاتے ہیں, پہلے تو جاتی بھی نہیں یار, چھوڑے یار. عائشہ صدیقہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تم مجھ سے ملنا چاہتی ہو اے مسلمانوں کی ماں, اے ہو میرا. تو اب دیکھیں تعلیم کیسے پیارے انداز سے ہے, اس کو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں. ہاں, تو تمہارے پاس اتنا مال ہونا چاہیے جتنا کسی سوار کا سفر خرچ ہو, اور تم اپنے آپ کو امیروں کی مجلس سے دور رکھنا. مخاطب ہماری ماں ہے اور سمجھانا قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ہے. ہاں, وہ تو شانوں والے ہیں, وہ تو جنت کے سردار ہیں. ہاں, امیروں کی مجلس سے دور اپنے آپ کو رکھنا, اور پیوند لگانے سے پہلے کسی کپڑے کو پرانا نہ کرنا. اس دور کی عورتیں ذرا سن لے, سوٹ 50,000 کا پہن لیا دوبارہ تھوڑی پہنوں گی, لوگ کیا بولیں گے. عورتوں نے تو برباد ہی مچائی ہوئی ہے. عورتیں یہ بھی مصیبت, ہم کتنے بھی چیخیں, عورتیں نہیں سنتی بھائی. ہاں, وہ تو یہ انڈیا کا لطیفہ سنیں گی, یہ وہ ڈرامے, وہ جو انڈیا والے بڑے بڑے ڈرامے کرتے ہیں نا, یا کوئی ٹک ٹاک ہوگا عورت اور درد سننا. ہاں, یہ میں چیلنج کہتا ہوں, میرے درد ہے کوئی میری بیٹی, ہاں, حالانکہ میرے بہت سارے طالبات بھی کہہ دیں, میرا نمبر سب کے پاس ہے, کہ استاد جی اب کیوں ایسے کہتے ہیں, ہم تو سنتی ہیں. میں چیلنج سے کہتا ہوں نہیں سنتی. عورتوں کے پاس یہ ٹائم نہیں ہوتا, مرد حضرات پھر سنتے ہیں, ورنہ وہ بول دیں گے کہ استاد جی ہم تو سنتے ہیں. عورتیں نہیں سنتی. ہاں, حالانکہ گھر میں فری بیٹھی رات دن غیبت پہ لگی ہوئی, بہو یوں, ساس یوں, نان یوں, بھابھی یوں. ان کا بس افغانستان اور امریکہ اور روس کا جنگ ہے, شروع ہے. ہاں, صبح ہو گیا, شام ہو گیا, اور یا میک اپ ہے, کون سا میک اپ اچھا ہے بات, اور یا سوٹ ہے, کون سا سوٹ اچھا ہے. یہ ان کی الگ دنیا ہے. اللہ انہیں کی قبر کی فکر میں اس فضل خرچی سے بچائے. بڑے مہنگے مہنگے سوٹ بھائی. اچھا, فلاں کی بیٹی کا سوٹ کتنے کا ہے؟ وہ تو 10 لاکھ کا ہے. اچھا, ذرا دکھا دیں اس کو, کوئی تصویر ہے؟ اچھا, سوٹ کیسے پہنا ہوتا؟ یہ ان کی دنیا ہے بس. اللہ کریم انہیں صراط مستقیم پر کی حدیث سنیں کہ ہمارے کپڑوں پیون لگانے کے تو تصور بھی نہیں ہے. اچھا, ایک مرتبہ پہنے دوبارہ پہنوں گے؟ نہیں بھائی, ایسے ہم نہیں کر سکتے. لوگ کیا بولیں گے؟ ہاں, یہ ترمذی شریف کی حدیث میں نے سنا, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, پیارے آقا دو جنہ فرمایا جس شخص کو اس کی صورت میں اور رزق میں فضیلت دی گئی ہو, اسے ایسے شخص کے طرف دیکھنا چاہیے جو اس کی بنسبت کم تر, وہ حسین بھی ہے, مال والا بھی, کوٹھی والے بھی, تو اپنے آپ سے کمزوروں کو دیکھے, کیونکہ اس سے اوپر تو ہوگا نا. لیکن طریقہ ان کا یہ کہ اوپر والوں کو دیکھتا ہے, جس کو ہمارے حضور نے منع کیا, ہمارے نبی نے علیہ السلام منع کیا, لیکن وہ ایسے ہی کرے گا. اچھا, تمہاری 2 کوٹیاں ہیں؟ اچھا, میری تو ایک ہے یار, یہ تو عجیب بات ہے, فہیم کی 2 ہے, میری ایک ہی. اچھا, ہم بھی دوسری لے لیتے ہیں. ہاں, کبھی ادھر رہیں گے کبھی ادھر رہیں گے. اچھا, ایک کہاں ہے؟ ایک گلشن اقبال میں, دوسری گلشن اقبال میں. اچھا, ڈیفینس میں ہے, ایک ڈیفینس میں لے لیتے.
کیا خیال ہے؟ ایک دبئی میں لے لیتے ہیں، ایک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں فرانس ہے، کون سا ہے؟ یہ پھر پیٹ بڑھتا رہتا ہے، ایک انگلینڈ میں ہونا چاہیے تاکہ پاکستان تنگ ہو جائے تو وہاں بنا دیں، لیکن قبر میں کبھی وہ نہیں بناتا کہ قبر میں ہمارے پٹھان کہتے ہیں زے پزید پا دنیا کڑی بنگلی جوڑے داخر دا پارا غم دا سپر نشتا، کہتے ہیں یہاں تو محل بنا رہا ہے، کبھی ادھر بھی بنا رہا ہے ادھر بھی بنا رہا ہے، پیسے آ رہے ہیں نا، محل بنا رہا ہے، تو قبرستان کے لیے بھی کوئی چھوپڑی بنائی ہے تو نے کہ بھئی جو چھوپڑی میں رہنے والے ہیں اس کے لیے کبھی خیمہ لے کے دیا ہے کہ بھئی تمہارے لیے تو خیمہ بھی نہیں ہے، میرے تو کروڑوں روپے کوٹھیاں ہیں، کہ کبھی ایک عالم دین کے پاس گئے کہ تیرے پاس کتنے طلباء آتے ہیں، ایک کا خرچہ میں دیتا ہوں، ایسے ایسے طلباء ہمارے پاس آتے ہیں جن کے پاس کرایہ نہیں ہوتا آنے جانے کا، اور یہ میں ان کو اس لیے سناتا ہوں کہ تم ہوشیار رہی ہو، ہاں طلباء کے صدقے دنیا آباد ہے۔ تو یہ ان نعمتوں کی ناشکری نہیں کرے گا جب اپنے سے کمزور کو دیکھے گا۔ اور بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں امیروں کے مجلس میں رہا تو مجھے یہی غم رہتا تھا کہ فلاں کی سواری میری سواری سے اچھی ہے اور فلاں کے کپڑے میرے کپڑوں سے اچھے، یہی رگ لگا رہتا ہے نا، اس کے علاوہ کچھ ہوتا ہے؟ اور جب میں فقراء کے مجلس میں آیا تو مجھے سکون آ گیا، اس کے اندر اللہ نے، اس لیے میرے نبی کو اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہا اگر سکون چاہیے تو پھر فقراء کے پاس بیٹھو، غرباء ان کی ذرا بات ہے، لیکن وہ فقیروں کی بات نہیں کر رہا جو گداگر ہیں، جو گٹکا خور ہیں، اور یہ جو بے ضمیر گدا وہ ہے بے نمازی، ان کی بات میں نہیں کر رہا، وہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ گرے ہوئے لوگ، ایک تو غریب ہے، دوسرے طرف ان کی حرکتیں بدتمیزوں کی والی ہیں، نماز تو جانتے بھی نہیں، نماز کے گٹکے پہ لگے ہوئے جوان کے بچے، میں بولا یار گٹکے کے پیسے کہاں کے آ گیا، یہ گٹکا بھی تو مہنگے، کتنے کا آتا ہے آج کل گٹکا؟ کسی کو پتا ہے؟ نہیں ہے، شکر ہے نہیں ہے، کم سے کم میں ان فقیروں کو جانتا ہوں کہ وہ بھیک مانگتے ہیں، بالکل غریب ہیں، بے روزگار ہیں، وہ بھی مسلسل گٹکا کھا رہے، جوان کا بچہ مسجد میں ہے تب بھی گٹکا کھا رہا ہے، یعنی وہ جوالی کر رہا ہے، یارے تو اتنا غریب ہے، مر رہے بھوک سے، ماں بیمار ہے، فام بیمار ہے، یہ فلاں، اور یہ گٹکا، یہ تو ہماری زندگی، یہ تو نہ ہو تو پھر جیسے مجنون کے ساتھ لیلا نہ ہو، تو پھر مجنون کو سکون کیسے آئے گا؟ مجنون کے سکون کے لیے کیا ضروری ہے بولو؟ لیلا، گٹکا خور کے لیے گٹکا۔ حضرت عمر بن خطاب یہ بھی ترمذی کا حدیث سنائی میں نے 1780 بیان کرتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک چابی ہوتی ہے اور جنت کی چابی مساکین اور فقراء کی محبت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ان لوگوں سے محبت کرو جن سے تم نفرت کرتے، مسلمانوں آج غریب خاندان میں کوئی غریب ہو گیا نا، اس کا فون آ گیا تو دل دھڑک اٹھتا ہے، پیسے مانگے گا لگتا ہے، پھر خاص کر کروڑپتی کے پاس آ جائے، وہ تو مجھے تو یقین نہیں ہے۔ اس دن ایک نے کہا میں فلاں کو فون کرتا ہوں کاٹ دیتے ہیں، ارے میں نے بولا دولت مند نے بھی کبھی کسی کا فون اٹینڈ کیا؟ ہم تو کرتے ہی نہیں ہیں الحمدللہ، جو ساتھی آگے چلے گئے نہیں بھائی اس کو فون نہیں کریں گے، ہم صرف اللہ کے محتاج ہے، بات ختم۔ ہم کسی اگر محبت کرتا کہ چلو یہ بھی دوست ہے یار ایک ساتھ پڑھے ہوئے تو ہم کرتے، ہم سب دوستوں سے وہ رکھتے ہیں، لیکن ایک ایسا شخص کہ وہ آپ کو جانے بھی نہیں، یہاں سے گزرے تو یہ بھی نہیں کہ یہ بھی ہمارے ساتھ پڑھتے تھے یار، تو میں پھر کیوں فون کروں؟ ہم اس کے محتاج تھوڑی، ہم صرف اللہ کے محتاج ہیں۔ تو یاد رکھو ایسے لوگوں سے کانٹیکٹ نہ رکھو، صرف اللہ کی طرف توجہ رکھو۔ آپ سمجھے مجھے دیکھے گا، وہ ویسے کہتے ہیں یار ان غریبوں لوگوں نے بھی پریشان کیا، نہیں کہو ان کو کام کا نہیں کہو، نہیں کریں گے تمہارا کام، اس ذات سے مانگو جو کن فیکون ہے کہ اللہ بند دروازے تو کھول دے، میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ پھر اس غیرت مند ذات کو دیکھ کہ تیرے اسباب کیسے بیان کا کھولتا ہے، تو لوگوں کے طرف ان کے در کے ٹھوکریں کھاتے ہو، چمچے گیریاں کر رہے ہو۔ عبد الرحمن بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عبداللہ بن عمر بن عاص سے سوال کیا کہ میں فقراء مہاجرین میں سے نہیں ہوں، اور عبداللہ نے اس سے پوچھا کیا تمہاری بیوی ہے جس کے پاس تم رہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر پوچھا کیا تمہارے پاس رہنے کے لیے مکان ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا پھر تم اغنیاء میں سے ہو، تم بیوی ہے گھر ہے تم تو اغنیاء میں سے ہو۔ اس نے کہا ارے میرا تو غلام بھی ہے۔ کہا پھر تم بادشاہوں میں سے ہو۔
پھر فقراء تو چھوڑے، پھر تو بادشاہوں میں سے ہے۔ اور عبداللہ ابن عمر کے پاس 3 اشخاص ہیں، اور انہوں نے کہا اے ابو محمد، بے شک ہم کسی چیز پر قادر نہیں ہیں، نہ ہمارے پاس کھانے کا خرچ ہے، نہ سواری ہے، نہ سامان ہے۔ حضرت ابن عمر نے کہا جو تم چاہو، اگر تم چاہو تو ہمارے پاس لوٹ آنا، ہم تمہیں وہ چیز دیں گے جس سے اللہ تمہارے لیے آسانی فرما دے گا۔ اگر تم چاہو تو سلطان کے پاس، بادشاہ کے پاس تمہارا راز کریں گے، یعنی اس سے بات کر دیں گے۔ اگر تم چاہو تو صبر کو 3 طریقے بتائے، یا آ جاؤ ہم دیں گے، یا آ جاؤ آگے پہنچا دیتے ہیں بادشاہ، گورنر، وزیر اعلیٰ کے پاس۔ تیسری بات یہ کہ اپنے غربت پر صبر کریں۔ کیا باتیں، پوائنٹ کی باتیں بتائی، کیونکہ میں نے حضور علیہ السلام آخری بات پر دلیل بھی دے رہے ہیں۔ میں نے پیارے آقا دو جہان علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن فقراء مہاجرین اغنیاء سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے، تو انہوں نے کہا ہم صبر کریں گے اور کسی چیز کا سوال نہیں کریں گے۔ مسلم ہی حدیث 2979 میں ہے کہ صبر کرو، اور یہ دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب سے تمہیں رزق حلال عطا کرے گا، لیکن پہلے صبر کر کے اللہ کے ذات پر بھروسہ کر کے تو دیکھو، غیب سے تمہارے رزق کے اسباب پیدا نہ کر دے تو پھر آ کے شکایت کہنا، پہلے یہ تو دیکھو نا۔ اب تمہیں بھروسہ ہی نہیں ہے تو اللہ فرماتے ہے جیسے میرے بارے میں سوچتا ہے چلو میں ایسے ہی کروں گا، تم صبر کر کے تو دیکھو ذرا۔ میرے پاس کتنے ایسے آئے، میں نے بولا حضور صبر کر کے دیکھو تو صحیح کہ تمہارا رزق کسی کو بد نہیں بتانا، بس صبح نکلنا، بولا یا اللہ غیب سے رزق حلال کے اسباب پیدا کر دے، حرام میں مر تو سکتا ہوں، حرام نہیں کھاؤں گا یا اللہ، پھر دیکھ لینا، لیکن تیرے پاس جتنی قوت ہے اس کو رزق حلال کے لیے صرف کرنا، یہ نہیں کہ یہ کام میں نہیں کرتے، میرے شاہ نشانی تو ہے، تو کون ہے وہ کر رہا ہے تو نہیں کر رہا، کیوں؟ شاہ نشان حرام تیرے شاہ نشان نہیں ہے، شاہ نشان نہیں ہے، تو بڑا فن خانہ ہے۔ ابو الاسلام ابو سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز سے کہا، میں نے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا حوض عدن سے لے کر عمان بلقاء تک ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اللہم ارزقنا یا رب، ہم سب کو اللہ حوض کوثر کا پانی پیارے قائد و جان کے پیارے ہاتھوں سے نصیب کرے۔ اس کے لیے حضور نے طریقے بتائے کہ حوض کوثر کا پانی میں پلاؤں گا، اللہ کتنے خوش نصیب ہوں گے۔ اور حوض کوثر سے پانی سے تو بڑی دولت یہ کہ حضور کی مسکراہٹ کے اس کے تبسم دیکھ لے تو میں تو کہتے پیاس ویسی بھی بجھ جائے گی۔ کیا خیال ہے؟ جس کو حضور دیکھ لے کہ یہ میرا امتی آ رہا ہے، بس امتی کہہ دے سب کچھ گیا۔ اگر وہ اشارہ کر دے ارے میرے امتی نہیں ہو، میرے امتی تو ایسے نہیں تھے، تو نے تو اس قرآن پر میرے دین کے لائے ہوئے، میری شریعت کے لائے ہوئے لوگوں کو جنہوں نے عمل کیا ان کو تو نے بدنام کیا، تو میرا کیسے امت ہے؟ جا پھر دیکھ لینا کہ تیرا حشر کیا ہوتا ہے۔ جب حضور ایسے اشارہ کر دے ختم ہو گیا سب کچھ، کہ تو کیسے امتی ہے، میری سنتوں کو بدنام کرنے والا، میری شریعت کو بدنام کرنے والا، میرے امتیوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے والا، کس زبان سے تو کہتے میں تیرا امتی ہوں؟ تو میرا امتی ہے؟ تو نے کبھی سوچا تھا کہ میں کسی کا امتی ہوں؟ انسان سوچتا ہے میں کسی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میں خاندان کو بدنام نہیں کرتا، میں والدہ کو دکھ نہیں دیتا۔ تو نے کبھی سوچا کہ تیرے اعمال میرے پاس آ رہے؟ تو نے کبھی سوچا اس سے میرے نبی کو دکھ ہوگا؟ تو اب یہ آ رہا ہے کہ مجھے حوض کوثر کا پانی ملے گا، بولے جا جدھر تمہیں پانی ملتا اب دے۔ جب حضور یوں کہہ دے گا نا بات ختم ہو گئی بس، اور پھر بربادی ہی بربادیاں ہیں۔ کبھی سوچا بھی نہیں ہم نے کہ بھائی اس نبی کے سنتوں کو آج غیر مسلم کم بدنام کر رہے ہیں، ہم زیادہ بدنام کر رہے ہیں، پیسے دے کر داڑیاں منواڑ دے، ایسے نہیں ہے؟ کتنے پیسے دیتے ہیں، اور پھر یوں بھی دیکھتے ہیں اب تو لڑکی دیکھی کہ میرا خوش ہے تیرے تھوپ تیری شکل پر، میرے کو نبی کی سنتوں سے اتنی نفرت ہے۔ کم بخت، تو نے کبھی سوچا بھی ہے کہ میں نے کتنا بڑا گناہ کر ڈالا؟ تو نے کبھی سوچا بھی ہے کس نبی سے اس کی نسبت ہے؟ ہم اس موضوع پہ نہیں بولتے، ہم کہتے ہیں یہ بھی مسلمان ہیں، لیکن ان کو افسوس کرنی چاہیے۔ بے نمازیوں کو دیکھے، بدکاروں کو دیکھے، شرابیوں کو دیکھے، جن کی وجہ سے آفات، بلیات، مصائب، آلام آتے ہیں۔
تو کہ میرا حوض اتنا ہے اور اے شہد سے میٹھا ہے اور اس کے برتن ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں، جس نے اس حوض سے ایک گھونٹ بھی پی لیا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اس حوض پر لوگوں میں سب سے پہلے فقراء مہاجرین آئیں گے۔ اب بتا 50,000 سال کا دن ہے اور تیری غربت کی وجہ سے تو وہاں پہلے جائے گا، تو پھر تو کیوں شکایتیں در بدر کے ٹھوکریں کھا رہے ہیں؟ صبر کرو نا، پیٹ تو ویسے بھی بھر جاتا ہے، 2 روٹی نہیں ایک تو مل جاتی ہے نا، کیا تکلیف ہے تمہیں؟ دولت آئے گی سب سے پہلے تو بے نمازی بنے گا، اس کے بعد تو حرام خور بنے گا، اس کے بعد تو متکبر بنے گا، اس کے بعد تو زکوٰۃ نہ دینے والے بنے گا۔ کیا فائدہ اس دولت سے جو تم نے مختصر آج ڈاکٹر شعیب چلا گیا، ہاں کوٹھی بنائی ہے، بہت کچھ جمع کیا، لیکن کیا قبر میں بھی جائے گا یہ ساتھ؟ وہ جن غریب لوگوں کو انہوں نے علاج کیا فری، آج وہی لوگ ان کے لیے دعا دیں، یا اللہ ہمیں تو فی سبیل اللہ۔ یہاں پہ ایک ڈاکٹر ایک تھا ہمارے پاس، ڈاکٹر حمید، ہر وقت ہمارے ہاتھ اس کے لیے اٹھے رہتے ہیں، یا اللہ اس کو دنیا و آخرت کی خوشیاں دے دے۔ جب جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ باقی یہ ہمارے علاقے کا عالم دین ہے، بغیر نمبر کے نہیں، یہ آئے گا بغیر نمبر کے آئے گا، اس کے بہت کام ہے، عزت دیتا ہے، اللہ انہیں عزت دے، ورنہ ہم ہوتے کون ہیں؟ میری والدہ بیمار تھی اور میں گیا اور اتنا تیزی سے میں نے میرے دی والدہ بالکل ختم ہو گئی، اور بھاگ کا، یہ نہیں کہ میرے پاس نہیں ہے میرے پاس ٹائم، آج کل تو یہ بھاگ کے آیا۔ میری ماں بالکل بے ہوش تھی، اس کا بلڈ وہ شوگر لو ہو گیا تھا، اس نے، میں آج بھی کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کی زندگی اللہ دے کے سبب آپ بنے تھے، جو قرآن میں آیا تھا کہ جس نے ایک انسان کو زندہ کیا اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا۔ میں آپ کو دیکھ کے مجھے یہ آیت یاد آتی ہے، اتنے مخلص ہے، وہ بھی تو ڈاکٹر ہے۔ بہرحال یہ بھی ایسے کوئی برا نہیں تھا، اچھے ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ بادشاہ ڈاکٹر، 5 تک نمازی ڈاکٹر، اور کس قدر اس میں اندر دینداری ہے کہ غریب جائے گا، طالب علم جائے گا، پیسے نہیں لے گا بھائی۔ اور سب سے پہلی بات مسکراہٹ، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ میرے پاس کوئی آ جائے کہ مسئلہ کیسے، مطلب تب ہمیں بڑے ہم نہیں، یہ تکبر انداز تو میں اللہ نے علم اس لیے دیا تھا، ہاں تو بولا سب سے پہلے تو میں فقراء کو، میری نبی نے دنیا میں بھی کہا فقیروں غریبوں کو دیکھ کتنا حوصلہ دیا، پھر بھی کہا قیامت کے دن دیکھے پہلا پانی ملے گا، تو اب ہمیں صبر کرنا چاہیے یا نہیں ہے؟ جو مل رہا ہے بس حلال کماؤ، لیکن ناشکری نہیں کرو۔ میرا مقصد یہ نہیں کہ کماؤ نہیں، کماؤ، اس پہ حج کرو گے، عمرہ کرو گے، مسجدوں کا آباد کرو گے، غریب مسکینوں کو کرو گے، لیکن شکایت نہیں کرو، بس بولے یا اللہ میں راضی ہوں، میرا رزق میرے ماں کے پیٹ میں تو نے لکھ دیا، وہ میرے پاس آ گیا، رضیت باللہ ربا، بس۔ اس حدیث کو ختم کر کے پھر کل پہ تھوڑا چھوڑ دیں۔ پہلے کون آئیں گے؟ فقراء مہاجرین آئیں گے، جن کے سر کے بال غبار آلود ہوں گے اور ان کے کپڑے میلے ہوں گے، انہوں نے خوشحال عورتوں سے شادی نہیں ہوگی، دولت مندوں کو خوشحال کہتے ہیں، اور ان کے لیے بند دروازے نہیں کھولے۔ غریب کے لیے کوئی دروازہ نہیں کھولتا، پتہ چلتا ہے نا غریب ہے دفعہ کیا ٹائم ہے تمہیں، ٹائم نہیں ہے، دروازے پہ آ جاتے ہیں۔ اور دولت مند کے لیے دونوں ہاتھوں سے سلام کی، جی سر السلام علیکم، یوں لگتا ہے کہ دادا جی آیا ہوا ہے، پیسے والا آیا ہوا ہے، پیسے والا آئے گا بھی تو تب بھی وہ ایسے متکبر انداز سے آئے گا۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا لیکن میں تو خوشحال عورت فاطمہ بنت عبد الملک سے شادی کی ہے اور میرے لیے بند دروازے کھولے گئے ہیں، میں اب اس وقت تک سر نہیں دھوؤں گا جب تک کہ میرے بال غبار آلود نہ ہو جائیں، اور جب تک کپڑے میلے نہ ہوں ان کو نہیں دھوؤں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا فقراء مسلمین اغنیاء سے آدھا دن پہلے جائیں گے، اور آدھا دن جو ہے وہ قیامت کے 500 سال کے برابر، 50,000 سال بھی ہے لیکن 1,000 آج ہم نے سورہ اس میں پڑھا تھا، سورہ حج میں پڑھا تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ فقراء مسلمین اغنیاء سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اور بعض روایات میں ہے کہ وہ 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ بظاہر یہ تعارض ہے، تو جوابات یہ ہیں کہ اس سے مراد مبالغہ ہے، یعنی وہ اغنیاء سے پہلے ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ اس مبالغے کو کہیں 40 سال سے تعبیر کیا اور کہیں اس کو 500 سال سے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو
40 سال پہلے کی خبر دی ہو، بعد میں ان کا مرتبہ بڑھ کر 500 سال بتا دی ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ فقراء کے درجات اور ان کی صفات مختلف ہیں اس لیے ان کے اجر بھی مختلف ہو۔ جو کامل درجے کا فقیر ہو اس کے باوجود بہت زیادہ عبادت گزار ہو، وہ 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوگا، عام فقراء 40 سال پہلے ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کا فقر اختیاری ہو وہ 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں، اور جس کا فقر اضطراری ہو وہ 40 سال پہلے چلا جائے۔ تو انشاءاللہ اس کے علاوہ تو عمر بن عبدالعزیز بہت بڑے ولی گزرے ہیں، خلیفہ وقت پہلے مجتہد ہیں، بہت ان کی یادیں ہیں۔ کسی نے بولا آپ مسلمانوں کے پوری دنیا کے اس وقت بادشاہ ہیں، خلیفہ ہیں، تو آپ نے بچوں کے لیے کیا چھوڑا؟ بولا 2 باتیں ہیں، میری اولاد یا نیک ہوگی یا غیر نیک ہوگی۔ اگر نیک ہے تو مجھ سے بڑا میرا خالق اور مالک، وہ اچھی تربیت وہ ان کا بندوبست کرے گا۔ اگر اچھے نہیں ہیں تو میں غیروں کے لیے کیوں اپنے آپ کو وہ کروں؟ وہ جو مقدر میں جو ہو سکے بچوں کے لیے کرو، لیکن ان کے لیے حد کراس نہ کرو۔ ان من ازواجکم اولادکم عدو لکم فاحذروہ۔ بعض اولاد دشمن ہیں، بیویاں دشمن ہیں کہ وہ آپ کو حرام خوری پر وہ مجبور کرتے ہیں، تو ان کے لیے حرام خوری اللہ تعالیٰ کی حدودوں کو کراس نہ کریں، بلکہ اللہ کی بندگی میں رہ کر جتنا ہو سکے اپنے بچوں کو کھلائیں پلائیں۔ کریم مولا سے دعا ہے ہمیں ہر حال پر اس کو یہ پڑھنے کی توفیق دے کہ ہم اس بات پہ راضی ہیں جو ہمارے مقدر میں جس حال میں ہے۔ اللہ تیرے شکر ہے، یا اللہ تیرے شکر ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔